یہ تو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں بھائی. مطلب یہ تو وہ بھی ایک جرم ہے یہ، لیکن یہ تو سنگین جرم ہے. اور یہ کس اس میں آ رہا ہے؟ یہ بھی بلوچستان میں. ان میں زیادہ تر لوگ آئے ہوئے ہیں افغانستان سے، نمبر 2 ایران پہ. نہ پشتون بیلٹ ان سے محفوظ ہے، نہ بلوچ بیلٹ ان سے محفوظ ہے. پوری دنیا میں کہیں اتنے کسی ملک میں اتنے مہاجرین کو پناہ دی گئی جتنی پاکستان میں دی گئی نہیں. حالات اور نوبت یہاں تک ہے کہ آپ اور ہم مقامی ہیں، یہاں کوئٹہ میں رہنے والے ہیں، مہاجر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نئی شہر میں رہنے دیں گے. غضب خدا کا کہ بھائی آپ ہو کون؟ کہ مولوی صلاح الدین صاحب جو عرصہ دراز سے تحصیل و ضلع چمن میں مقیم ہیں اور شنید میں آیا ہے کہ آپ مسمی مذکور کا تعلق افغانستان سے اور یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہے، لہٰذا آپ کو بذریعہ دوبارہ نوٹس سزا ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ بمورخہ 19/6/2026 کو روبروئے زیر دستخطی پیش ہو کر دستاویزات پیش کریں. بصورت دیگر آپ کو پاکستانی دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں بارڈر پار بھیجا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر صدر چمن. جن کو یہ بھیجا گیا ہے ان کو یہ دوسرا نوٹس بھیجا گیا. مطلب یہ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی سی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. کیا آپ کون ہو بھائی؟ لوگوں کے یہ شکوے تھے کہ یار جو مہاجر آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جعلی لوکل اور شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں اور ہمارا سارا کوٹا لے کے جا رہے ہیں. وہ میڈیکل کی سیٹوں کا کوٹا لے کے گئے ہوئے تھے، نہ میڈیکل کی سیٹیں ان سے وہ ہو رہی ہیں، نہ کوئی سرکار کی نوکری ان سے چھوٹ رہی ہے. ایون لارنس کالج، کتنا بڑا نام، کتنے لاکھوں میں اس کی فیسیں ہیں، اس میں یہ لوگ ان کے خاندان کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایک نہیں پورے خاندان. اور عام بلوچستانی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بلوچستان کے اسکالرشپ کا سارا پیسہ جا رہا ہے ان لوگوں کو. اور یہ اکا دکا نہیں ہے، درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں ہے. چند نام آ رہے ہیں اسمبلیوں میں، چند نام آ رہے ہیں صحافیوں میں، چند نام آ رہے ہیں آپ کے بیوروکریسی میں، چند وزیر بن رہے ہیں. پھر یہ اتنے شارپ لوگ ہیں کہ آپ کے ہر چیز پر مسلط ہو جائیں گے اور ہر جگہ یہی لوگ دکھیں گے. مقامی لوگ معدوم ہو کر رہ جائیں گے. معدوم ہونا مطلب یہ ہے کہ اس پوزیشن پہ اکا دکا بھی شاید آپ لوگوں کو نظر نہ آئے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہی اس وقت چپ رہے تو یہ حال ہوا، مزید چپ رہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم پھر ایک اور ایشو پر بات کریں گے، اور یہ ایشو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. بھول جائیں گے بلوچستان، لاوارث بلوچستان، جہاں کے اربوں خربوں کے منرل اس کو خوشی نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں کو ان کے وسائل کی وجہ سے عزت دینے کے بجائے وہ ان کے لیے ذلت کی وجہ بنے ہوئے ہیں. اور جو کچھ آتا بھی ہے آٹے میں نمک کے برابر، یہ زکوٰۃ، تو پتہ ہے وہ کس کو ملتی ہے؟ جن لوگوں نے جعلی ڈومیسائل اور لوکلیں بنائی ہوتی ہیں. اب جو آئی ہے، اور کافی عرصے سے بات کر رہے تھے لیکن ابھی اس پہ تھوڑی پیش رفت ہو رہی ہے، وہ لوگ جو مہاجر بن کر آئے. پہلے جعلی ڈومیسائل یا لوکل والوں کا یہ تھا کہ یار باقی پاکستان سے آئے ہیں، جعلی یہاں لوکلیں اور ڈومیسائل بنوائے ہیں، اور یہاں بلوچستان کے کھاتے میں اسکالرشپ لے رہے ہیں، سرکاری نوکریاں لے رہے ہیں، باقی بینیفٹس لے رہے ہیں. یہ تو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں بھائی. مطلب یہ تو وہ بھی ایک جرم ہے یہ، لیکن یہ تو سنگین جرم ہے. اور یہ کس اس میں آ رہا ہے؟ یہ بھی بلوچستان میں. ان میں زیادہ تر لوگ آئے ہوئے ہیں افغانستان سے، نمبر 2 ایران پہ. نہ پشتون بیلٹ ان سے محفوظ ہے، نہ بلوچ بیلٹ ان سے محفوظ ہے. اب جب مشکل وقت تھا، ہوتا ہے ہر ایک پر ہوتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے. چلو ٹھیک ہے، پوری دنیا میں کہیں اتنے کسی ملک میں اتنے مہاجرین کو پناہ دی گئی جتنی پاکستان میں دی گئی نہیں. اتنی کہیں یہ بدماشی کر سکتے ہیں جتنی یہاں کر سکتے ہیں.
حالات اور نوبت یہاں تک ہے کہ آپ اور ہم مقامی ہیں، یہاں کوئٹہ میں رہنے والے ہیں، مہاجر ہمیں دھمکیاں دے دیں کہ ہم آپ کو نئی شہر میں رہنے دیں گے. غضب خدا کا کہ بھائی آپ ہو کون؟ آپ اس ملک میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو یہاں کے ان کا بڑا دل تھا، آپ لوگوں کو یہاں رکھا، سالوں رکھا، پڑھایا لکھایا، اس لیول تک نسلیں، تیسری نسل ہے، اور آپ مقامیوں کو دھمکی دیتے ہو کہ آپ نہیں رہنے دو گے. اس قدر دو نمبری. آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صلاح الدین صاحب جو عرصہ دراز سے تحصیل و ضلع چمن میں مقیم ہیں، اور شنید میں آیا ہے کہ آپ مسمی مذکور کا تعلق افغانستان سے اور یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، لہٰذا آپ کو بذریعہ دوبارہ نوٹس سزا ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ بمورخہ 19/6/2026 کو روبروئے زیر دستخطی پیش ہو کر دستاویزات پیش کریں. بصورت دیگر آپ کو پاکستانی دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں بارڈر پار بھیجا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر صدر چمن. جن کو یہ بھیجا گیا ہے ان کو یہ دوسرا نوٹس بھیجا گیا، مطلب یہ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی سی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. کیا آپ کون ہو بھائی؟ آپ حکومت کے اے سی ہو، ڈی سی ہو. کسی دور میں ہوتا تھا بھائی تحصیلدار رسالدار بہت بڑی چیز ہوتی تھی. آج اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہے کہ آپ پہ بھائی یہ پتہ چلا ہے کہ آپ افغانی ہیں، آپ آئیں اور وضاحت دیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ افغانی نہیں ہیں تو آپ آئیں یہاں پر اور دے دیں. اگر آپ وہ ہوئے تو یہیں پر رہیں گے، اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کو بارڈر پار بھیجا جائے گا. لیکن نہیں جا رہا ہے اب دوسرا نوٹس. یہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کوئی گیم یہ اوپر سے برابر نہیں کریں گے تب تک یہ حاضری دیں. یہ دوسرا نوٹس جا رہا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے. اب کل پیشی یہ مشکل ہے کہ یہ جائیں. اچھا، پھر اس پر ہم تھوڑی سی تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا ایسا ہے. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، ایون یوب تک لوگوں کے یہ شکوے تھے کہ یار جو مہاجر آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جعلی لوکل اور شناختی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں اور ہمارا سارا کوٹا لے کے جا رہے ہیں. وہ میڈیکل کی سیٹوں کا کوٹا لے کے گئے ہوئے تھے، نہ میڈیکل کی سیٹیں ان سے وہ ہو رہی ہیں، نہ کوئی سرکار کی نوکری ان سے چھوٹ رہی ہے. ایون لارنس کالج، کتنا بڑا نام، کتنے لاکھوں میں اس کی فیسیں ہیں، اس میں یہ لوگ ان کے خاندان کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایک نہیں پورے خاندان. اور عام بلوچستانی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بلوچستان کے اسکالرشپ کا سارا پیسہ جا رہا ہے ان لوگوں کو. اور یہ اکا دکا نہیں ہے، درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں ہے. مطلب بلوچستان کے جو حقیقی یہاں کے لوگ ہیں، چاہے سیٹلر ہوں، پشتون ہوں، بلوچ ہوں، ان کے بھی کسی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنے سارے بچوں کو پڑھا سکے. معیشت سب کے سامنے ہے. لیکن یہ جو آئے ہوئے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں زکوٰۃ، خیرات، امداد پہ، بھائی چارے پہ ان کو نوازا گیا، وہ آج ان کے بچے لارنس میں، چیسن میں یہاں تک گئے ہوئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہاں آپ یہ کہتے کہ ہاں بھائی اپنے پیسوں سے پڑھا رہے ہیں تو بات ہوتی نہیں. بلوچستان کے کوٹے کے کھاتے میں، بلوچستان کے پیسوں سے. تو یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے کہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھوٹ رہا. پہلے ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ کلاشنکوف کلچر آپ کے سامنے ہے، منشیات کا کلچر آپ کے سامنے ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ ایسے کیوں کر پاتے ہیں؟ پیچھے کوئی بیک ہوتی ہے تو کر رہے ہوتے ہیں نا. آج ہم نے دیکھ لیا، آج ہم نے پورا ملک اپنا منشیات زدہ بنا دیا، کلاشنکوف زدہ بنا دیا. اسلام آباد تک کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ غلطیاں تھیں. یہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے شخص نے غلطیاں کی. ابھی بھی انکوائریاں چل رہی ہیں کچھ لوگوں کی، لیکن یہ ہے کہ ساز باز ہو جاتی ہے، وہ مینیج کر جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے وہ انٹیلیجنس کو بھی مینیج کر جاتے ہیں، نادرا کو بھی مینیج کر جاتے ہیں، ضلع انتظامیہ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. بھائی بعض ثبوت ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خاندان کے وہ تو ہوئے، خود کو کسی کے خاندان میں ایڈجسٹ کرواتے ہیں، بھائی کو کسی کے ایڈجسٹ کروا دیا، ماں کو کسی کے خاندان میں ایڈجسٹ کروا دیا، سسٹر کو کسی کے خاندان میں ایڈجسٹ کروا دیا، اور یہ پاکستانی شہری بن جاتے ہیں. اور پھر وہ پورا بوجھ ہے آپ پر. پھر اس سے منسلک جو اس کا باقی خاندان ہے ان کے بچے ہو گئے، تو یہ تعداد تو سینکڑوں ہزاروں میں جا رہی ہے. وہ جب اتنا کچھ کرتا ہے، اس قدر 2 نمبر ہوتا ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے ہر 2 نمبری کرے گا. وہ اتنا شارپ مائنڈ ہوتا ہے
کہ وہ پھر آپ کی چھوٹی موٹی نوکری 2 نمبری سے لینا وہ نہیں ہے، یہ ہر اس میں ہے۔ اب یہ جو کیا گیا ہے، یہ صاحب مولوی صلاح الدین صاحب، یہ اب مولوی صاحب ہیں، JUI سے MNA رہے ہیں چمن والی سیٹ سے پچھلے دور میں، اب اتنی بڑی سیٹ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چمن والے بتائیں کتنا کارنامہ انہوں نے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کمزور ہوتے ہیں، پتہ تو ہوتا ہے طاقتور حلقوں کو کہ اس کی شناخت کیا ہے، آئیڈینٹی کیا ہے، تو یہ لوگ پھر اس طرح کھل کے بولتے نہیں ہیں۔ کیا یہ اس طرح کھل کر بول سکتے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بولتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح بول سکتے ہیں جس طرح شہید عثمان کاکڑ صاحب بولتے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب انہی کے پارٹی کے وہ دوسرے ان کے بیٹے اسد محمود یا ان کے جو دوسرے بھائی ہیں عطاء الرحمان صاحب وہ بولتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ یہ کمزوریاں ہیں، پتہ ہے کہ تھوڑی بات ادھر ادھر کریں گے، ہماری شہریت تو پہلے مشکوک ہے، دوسرے اس کے ہیں تو نکال دیا جائے گا، تو یہ چپ رہتے ہیں، ابھی بھی خاموشی ہے، چپ ہیں، تو وہ یا کوئی کام کہا گیا ہوگا وہ نہیں کیا تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ صرف سیاست میں نہیں ہے، اسی طرح کئی سیاسی لوگ اور بھی ہیں، ان پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کا اس ملک سے تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں ڈرگ لارڈز ہیں، وار لارڈز تو وہ ہوں گے ہی جب ڈرگ لارڈز ہیں، تو ان سے پتہ نہیں کیا وہ کیا جاتا ہے، اور بلوچستانیوں کا حق، ان کے بچوں کا حق ایسے چھینا جاتا ہے۔ اور یہ تعداد یہ ہر جگہ ہے، صحافیوں میں ہے، آپ وہ کیا کرتے ہیں بیوروکریسی میں ہے، بیوروکریسی میں 19-20 گریڈ تک یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ کیسے پہنچے بھائی؟ کیوں ان کی وہ نہیں ہوتی ہے؟ پھر جو کچھ آتا ہے وہ بھی ایسے غیر ملکی لوگوں پر، جعلی لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو اس پر کوئی رپورٹیں بن رہی ہیں، کاروائی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کو جب تک منطقی انجام تک نہیں لے جایا جائے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ مطلب ایک تو پہلے وہ اور ایک عام شہری ہوتا نہیں بھائی، وہ اوپر آپ کا سربراہ بن کے آ رہا ہے، پھر وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں میں نے کہا نہیں، جو اس 2 نمبری میں جائے گا وہ ہر انتہا پار کرے گا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا خاندان کیسے پاکستانی بنایا، کہ اس کو اس کے خاندان میں ایڈجسٹ کیا، اس کو اس کے خاندان میں ایڈجسٹ کیا، اپنا پورا خاندان ایسے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ وہ واضح شفاف انکوائری ہے کہ ہاں بھائی کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ کیسے یہ اس کا وہ یہ ہے اور دوسرے کا یہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں ہر کماؤ پوسٹنگ پر، SNGD میں بٹھائے ہوتے ہیں، رجسٹرار آفس میں، سب رجسٹرار آفس میں، تحصیل آفس میں بھتے جاتے ہیں ان کو، اور کچھ نہیں ہے، روزگار کچھ نہیں ہوتا، اور یہ اربوں کا لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہر سہولت ان کو مل رہی ہوتی ہے۔ کیسے بھائی؟ ایسے کئی لوگ ہیں، ان کی ذرائع آمدن 0 ہے، وہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کی وہ ہے، آپ یہ کر رہے ہو۔ بھائی چلو ہم یا ABCZ کسی کو نوازے، وہ ہے تو اس ملک کا شہری، اس ملک کا واسی ہے، آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ آپ کا نہ یہ ملک ہے، نہ وطن ہے، نہ وفاداری ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا وفاداری آپ نے کی ہے سوائے 2 نمبریوں کے بلیک میلنگ کے یہاں پہ؟ تو اب جب ہم حقیقتیں لائیں گے آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن اپنی وہ 2 نمبری چھپانے کے لیے کہیں اور کام کیا ہوتا ہے وہ کہیں اور لگ جاتے ہیں۔ سادہ لو عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، یہ لوگ ایسے ہی اپنی ایکسیپٹنس یہاں بناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر یہ مسلط کرواتے ہیں اپنے خاندان در خاندان، یا پر سیاست کی صورت میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اسکالرشپس میں بھی آپ کا سارا حصہ لے جاتے ہیں، نوکریوں میں بھی آپ کا سارا حصہ لے جاتے ہیں، باقی سہولت کاری بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے۔ تو یہ کیسے، یہ اس مافیا سے، جعلی لوکل والے ڈومیسائل والے مافیا سے، یہ جو غیر ملکی مافیا ہے یہ زیادہ وہ ہے، زہریلا ہے، زیادہ کرپٹ ہے، اور زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ تو مہربانی کریں، میں تو یہ تو ایک مثال ہے، اب دیکھتے ہیں، امید ہے کہ مولانا صاحب اپنی وضاحت دیں گے۔ اس طرح کئی ہیں، ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا حقیقی، اب یہی اگر چمن کا اور بندہ گیا ہوتا، مطلب ابھی محمود خان اچکزئی صاحب گئے ہوئے ہیں، اس کی نمائندگی دیکھو اور اس کی دیکھو، اسی کی جگہ JUI کا اور گیا ہوتا تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے نمائندگی ہوتا، جس کی کمزوریاں کم ہوتی، لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو JUI سمیت سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جب آپ کچھ مشکوک لوگوں کو دے دیتے ہیں ٹکٹیں، اور آپ کو ایسا نہیں ہے پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ نہ پارٹی کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں،
پھر نہ کچھ اور کرتے ہیں. اور ایسا ایک نہیں ہے کہ یہ GUI والے پر سوالیہ نشان ہے, یہ ہر پارٹی میں آلموسٹ ہے, ہر پارٹی میں ہیں. ایون کہ باپ پارٹی میں بھی ایسے نام پائے گئے, پیپلز پارٹی میں بھی پائے گئے ہیں, کانپرس جماعتوں میں بھی ہیں. یہ تو ابھی جب چیزیں کھلیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ رہی صحیح جو زکوٰۃ آتی ہے اس صوبے کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے, وہ بھی اب ہم نے غیر ملکیوں پر, اور ہمارے بچے ایسے ہی بے روزگار رہیں گے, ایسے ہی تعلیم سے محروم رہیں گے, یا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی اور ان کو کہا جائے گا مہربانی کر کے بہت ہو گیا, اب مہربانی کریں, جان چھوڑیں اور اس ملک اور اس صوبے پر رحم کریں. اگر ابھی بھی کچھ نہ کیا گیا تو یاد رکھیں کہ پھر یہ ہوگا کہ کمائی یہاں سے ہوگی, لگائی دوسرے ملکوں میں جائے گی. اسکالرشپس کوئی بھی پھر اکا دکا جو ابھی کہیں ملتا بھی ہے تو وہ بھی نہیں ملنا, کوئی روزگار ملتا بھی ہے سارے غیر ملکیوں سے بھر جانے ہیں. پھر جب ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, جب ہم چپ رہیں گے اور ایسے کردار جو ڈوئل سٹینڈرڈ والے ہوں تو پھر کیا ہوگا. بہرحال سخت سے سخت کارروائی ہو. جو حقیقی, اگر ہم کہتے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل کے خلاف سخت کارروائی ہے, تو جو یہ ہے جنہوں نے جعلی لوکلیں بنوائی, یہاں کی جعلی شناختی کارڈ بنوائے ہیں یہاں کے, ان کے خلاف مزید سخت کارروائی ہو اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے. کم سے کم ہم یہ ہے کہ جعلی لوکل اور ڈومیسائل والے کو وہ نہیں کر سکتے ڈیپورٹ, ان کو تو کر سکتے ہیں. ان کا تعلق چاہے ایران سے ہو, چاہے افغانستان سے ہو, چاہے بنگلہ دیش سے ہو, چاہے کسی بھی ملک سے ہو. اور یہ اگر نہیں کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو چند کیسز ہیں, ابھی تو آپ یوں سمجھو آپ کے چند نام آ رہے ہیں اسمبلیوں میں, چند نام آ رہے ہیں صحافیوں میں, چند نام آ رہے ہیں آپ کے بیوروکریسی میں, چند وزیر بن رہے ہیں. پھر یہ اتنے شارپ لوگ ہیں کہ آپ کے ہر چیز پر مسلط ہو جائیں گے اور ہر جگہ یہی لوگ دکھیں گے. مقامی لوگ معدوم ہو کر رہ جائیں گے. معدوم ہونا مطلب یہ ہے کہ اس پوزیشن پہ اکا دکا بھی شاید آپ لوگوں کو نظر نہ آئے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہی اس وقت چپ رہے تو یہ حال ہوا, مزید چپ رہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا. کوئی بھی ہو, وہ ہمارے اس کا مذہب ہم سے ملتا ہے نہیں ملتا, قوم ملتی ہے نہیں ملتی, مذہب قبیلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن جو یہاں کا باسی ہے, حقیقی باسی ہے, حق اسی کا ہے. اور ہم نے بلا امتیاز اپنے اس سرزمین کے لیے ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہوگا. ورنہ اگر ہم چپ رہیں گے کہ یار آج یہ ہے تو غیر ملکی لیکن ہے میری قوم اور قبیلے کا, چپ رہوں گا, تو یہ رہتا تو آپ کے ہی آس پاس ہے, حصہ آپ کے ہی علاقے کا, حلقے کا لے کر جائے گا. یہ چیز آپ کے ہی گھر تک آئے گی. مجھے یاد ہے کہ ایک وہ کر رہے تھے, سہولت کاری کرتے تھے جعلی ڈومیسائل والی اس میں, تو بعد میں یہ ہوا کہ پوسٹنگ میں اسی گھرانے کا لڑکے کا حق کھایا گیا. تو کہہ رہے تھے ہاں یہ تو اب جعلی وہ ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہی لوگوں کی سہولت کاری کرتے تھے, آج آپ کے گھر پر جب آپ بات آئی تو آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو غیر ملکی لوگ ہیں یہ بھی ہے کہ ان پر ہمدردی کرتے ہیں کہ یار مذہب ہے, ایک مذہب ہے یا ایک قوم ہے یا ایک قبیلہ ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, جعلی شناختی کارڈ بنوا کے, شہریت لے کے, پھر ہر طریقے کے, کیونکہ یہ تیز ہوتے ہیں, پیسہ بھی چلانا ہوتا ہے, سفارش بھی چلانی ہوتی ہے, ہر چیز یہ کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کا حق کھایا جاتا ہے, آپ کے بچوں کا حق کھایا جاتا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے ایسے کرداروں کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر کہنا ہے کہ بھائی جو حق سچ ہے, جو میرٹ ہے اس پر کارروائی ہو. تو انشاءاللہ اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی ان چیزوں پر کارروائی ہے, بڑے لیول پہ ہو رہی ہے. امید ہے کہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اس پر, چاہے FIA ہے, چاہے پولیس ہے, ضلع انتظامیہ ہے, وہ اپنے بچوں کا بھی اور عوام کے بچوں کا بھی مزید مستقبل خراب نہیں کریں گے, اور جو حق سچ ہے وہ بیان کریں گے, اور جو غیر ملکی 2 نمبر طریقے سے یہاں شہریت لے کے لوٹ رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, اس کو آبائی وطن واپس بھجوایا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.